سے پہلے چلتے ہیں افغانستان میں آپ جانتے ہیں پاکستان کے خلاف جس طرح ٹی ٹی پی وہاں پہ سرگرمیاں کر رہی ہے، تو یہ صرف ٹی ٹی پی نہیں ہے، یہ طالبان کے اندر ایک باقاعدہ دھڑا موجود ہے جو پاکستان کے خلاف جہاد کو فرض سمجھتا ہے، اور اسی دھڑے کے ایک فرد کو طالبان کی حکومت نے گرفتار کیا ہے اور انہیں 45 روز کی سزا دی ہے۔ یہ تفصیل کیا ہے اس پہ ہم آپ کو پوری ڈیٹیل بتاتے ہیں۔ 17 جولائی کو ایک ان کے سمیع صاحب ہیں، غالباً ان کا نام سمیع غزنوی ہے، مولانا سمیع غزنوی، یہ طالبان کے ایک بڑے ٹیچر ہیں، پروفیسر ہیں، لیجنڈ ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ سوویت یونین کے خلاف جنگ میں انہوں نے حصہ لیا، امریکہ کے خلاف جنگ میں حصہ لیا، اور اب جو جہادی مدرسہ ہے کابل کا سب سے بڑا، وہاں پہ تفسیر پڑھاتے ہیں، اور انہوں نے پاکستان کے خلاف جہاد کرنے کا فتویٰ جاری کیا تھا۔ آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ کابل کے اندر بیٹھے ہوئے ایک ایسا شخص جو حکومت کا ایک اہم عہدیدار ہے، اس نے پاکستان کے خلاف جہاد کرنے کا فتویٰ جاری کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی سامنے آئیں کہ وہ خواتین کی تعلیم کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں، اور یہ چیزیں بھی سامنے آئیں کہ وہ جناب مولانا اخوندزادہ جو ہیں، ہبت اللہ اخوندزادہ جو ان کے امیر ہیں طالبان کے، ان کی پالیسیوں سے اختلاف بھی رکھتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ عین اسلام نہیں ہے، اور ان کے احکامات وہ اسلام سے بالا تر نہیں ہیں، تو ان کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ تو اب یہ کہنا کہ یہ سراسر پاکستان کے خلاف فتوے کی وجہ سے ہوا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ وہ رفٹ موجود ہے طالبان کے اندر خود، اور ایک دڑا طالبان کے اندر ایسا بھی ہے جو پاکستان کے خلاف جہاد کو جائز سمجھتا ہے، اور یہ شخص جو ہیں وہ اسی طبقے کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور ان کے اثر و رسوخ کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیجئے کہ جب انہیں گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو طالبان کی انتظامیہ نے ان کو گرفتار کرنے سے معذرت ظاہر کر دی اور انہیں نہیں کیا گیا، جس پہ قندھار سے ایک خصوصی دستہ جو ہے وہ بھیجا گیا، جس نے آ کے ان کو گرفتار کیا، پھر انہیں عدالت کے سامنے پیش کیا گیا، اور عدالت نے انہیں 45 روز کے لیے جیل میں جو ہے وہ سزا دی ہے، جیل جانے کے لیے کہا ہے۔ لیکن یہ 45 روز کی سزا تو کافی نہیں ہے، لیکن اس مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنا اصل میں چیز ہے کہ طالبان کے اندر ایک ایسا دڑا موجود ہے جو پاکستان کے خلاف جہاد کو فرض عین سمجھتا ہے، اور جب تک ہم اس سوچ کو ختم نہیں کریں گے، اور جب تک ہم طالبان سے یہ نہیں کہیں گے کہ اس قسم کے افراد کا کلا کما کیا جائے اور ان کے خلاف جو ہے مؤثر کارروائی کی جائے، تو وہاں سے تو اسی طرح لوگ آتے رہیں گے، اسی طرح پاکستان کے اندر دہشت گردی ہوتی رہے گی۔ تو یہ چیزیں کل کچھ سامنے آئی تھیں، لیکن ہم نے کہا کہ آپ کو اس کی مکمل تفصیل دے دیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ طالبان افغانستان کے اندر پاکستان کے خلاف کس قسم کی کارروائیاں کر رہی ہیں، اور یہ سارے نہیں ہیں۔ میں نے یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ طالبان کے اندر ایک ایسا طبقہ موجود ہے جو پاکستان کے خلاف ٹی ٹی پی کے ساتھ مل کے جہاد کو فرض عین سمجھتا ہے، اور یہ جو شخص سمیع غزنوی صاحب گرفتار ہوئے ہیں، یہ اس کی ایک نمائندگی کر رہے ہیں، یا اس کے اس کا ایک جھلک آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہیں۔ تو ان افراد کو کیفر کردار تک پہنچانا طالبان کی ذمہ داری ہے، وہ انہیں سائیڈ لائن کریں، انہیں جیل میں ڈالیں، یا ان کے خلاف کیا اقدامات کرنے، یہ تو انہوں نے کرنے ہیں۔ اور پھر یہ بھی کہ جو طالبان، جو ٹی ٹی پی کے لوگ پاکستان کی سرحد کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو دور کے شہروں میں بسایا جائے گا۔ یہ اگر یہ کام بھی ہوتا ہے تو پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ لیکن افغانستان سے پاکستان کو ابھی تک راحت کی کوئی چیز سامنے نہیں آ رہی۔